جی السلام علیکم، میں ہوں واجد اور میں آیا ہوں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر، ایک ایسی ویڈیو جو یقیناً حقیقت سے پردے اٹھا دے گی۔ ہم کافی دنوں سے یہ دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ برما کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور پوری امت مسلمان شدید غم و غصے کا شکار ہے کہ آیا کہ ابھی تک اتنے دنوں سے کیوں نہیں کوئی ہماری مدد کو پہنچ رہا۔ لیکن واحد ایک ترکی ایک ایسا ملک ہے جو ابھی تک کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر دوسرے اسلامی ممالک کی بات کی جائے تو زیادہ تر ممالک ابھی تک مذمت کرتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں، یا پھر کچھ چند ممالک مالی امداد کرتے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمن کو للکارنے کے لیے صرف ایک ترکی ہی باقی رہ چکا ہے، مانا کہ ترکی اسلامک دنیا میں سے سب سے زیادہ طاقتور تو ضرور ہے، لیکن ابھی تک وہ ایک ایسی طاقت سے محروم ہے جو میرے رب کریم نے مسلم دنیا میں سے صرف پاکستان کو ہی عطا کی ہے، یعنی ایٹم بم، جو یقیناً اس وقت دنیا کے جنگی ہتھیاروں میں سے سب سے زیادہ خوفناک ہتھیار ہے۔ اسی بنا پر اگر پاکستانی عوام کو دیکھا جائے تو ہماری عوام اس وقت نہایت ہی بے چین اور غم زدہ ہے، صرف اسی بات کو لے کر کہ اس وقت پاکستان کے پاس کثیر تعداد میں ایٹمی اثاثے موجود ہیں اور دنیا کا جدید ترین میزائل سسٹم بھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے سیاسی لیڈر جیسے سیاستدان اور ہمارے سپہ سالار برمی حکومت کو ابھی تک کوئی کیوں ٹھوس جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا برما ہم سے زیادہ طاقتور ہے، یا پھر ہمارے حکمران بزدل ہو چکے ہیں، یا پھر کوئی تیسرا سوالیہ نشان؟ جی ہاں، اگر بات حق کی جائے تو نہ تو ہمارے حکمران بزدل ہوئے ہیں اور نہ ہی برما ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر بات کی جائے دفاعی صلاحیتوں کی تو ہماری فوج کے آگے برمی فوج صرف چند منٹوں کی مار ہے، یعنی ہم اسے چند ہی منٹوں میں نیست و نبود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم دشمن سے ٹکر کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ کس چیز کا انتظار ابھی باقی ہے، یا پھر کون سی چیز ہمیں ایسا کرنے سے روک رہی ہے؟ جی ہاں، یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ 1971 تو آپ سب کو یاد ہوگا، ایک ایسا دن جس دن پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، یعنی صوبہ بنگال کو بنگلہ دیش کا نام دے دیا گیا، پھر بنگلہ دیش کے نام پر ایک نیا ملک وجود میں آ گیا۔ یہ دن یقیناً ہم سب کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اور کیا وجہ تھی کہ جس ملک کو بنانے کے لیے اتنا وقت گزر گیا اور لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد یہ وطن حاصل کیا گیا، اور کتنی یہ آسانی سے صرف 24 سال بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جی ہاں، یہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا بلکہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اگر نقشے پر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پاکستان کا کوئی بھی بارڈر بنگلہ دیش کو نہیں لگتا، یہ علاقہ صرف اور صرف بھارت کے ساتھ لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بنگال جانے کے لیے بھارت کے اطراف والے سمندر سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر بحری جہازوں کے ذریعے طے کر کے جانا پڑتا تھا، اور جب ہمارے اور بنگال کے درمیان تعلقات خراب ہوئے تو بھارت نے ہماری دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنگال میں مداخلت کر دی، اور جنگ برپا ہوتے ہی بھارت نے روس کے ساتھ مل کر بحری جہازوں کے ذریعے ہمارے سمندری راستوں کی ناکہ بندی کر دی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری فوج بنگال میں موجود اپنی فوج کو مدد کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے ہماری فوج بنگال میں موجود اپنی فوج کی مدد نہ کر سکی، جس کا نتیجہ یوں نکلا کہ بنگال میں موجود تقریباً 80,000 فوجی جوان اور 10,000 کے قریب سویلین قید کر لیے گئے۔ یہ وہ دن تھا
जिस दिन पाकिस्तान को खून के आंसू रोना पड़ा। ये वो दौर था जिस दौर में रूस दुनिया का सुपर पावर माना जाता था, लेकिन अब नहीं। अब इस वक्त सुपर पावर अमेरिका माना जाता है। अब मैं आऊँगा अपनी असल कहानी की तरफ, यानी बर्मा की तरफ। बर्मा एक ऐसे इलाके में मौजूद है जिस खिते में बांग्लादेश मौजूद है। बांग्लादेश को हमारा कोई भी बॉर्डर नहीं लगता था और बर्मा को भी हमारा कोई बॉर्डर नहीं लगता है। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के साथ मिलता था और बर्मा का बॉर्डर भी भारत के साथ ही लगता है। ये वो भारत, वो हिंदुस्तान है जिसने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए उस वक़्त के सुपर पावर रूस से हाथ मिलाए थे। अब की बारी भी अगर देखा जाए तो इस वक्त भी भारत मौजूदा दौर के सुपर पावर अमेरिका से हाथ मिलाए बैठा है। तो आप क्या समझते हैं कि बर्मा में लगी हुई आग क्या कोई मामूली सी आग है? क्या ये यहाँ ही रुक जाएगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये वो सवालात हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और इन्हीं सवालात में हमारे मुस्तकबिल का फैसला है। ये सब कुछ सुनने के बाद आप खुद ही एक फैसले तक पहुंच जाएंगे। दरअसल बर्मा पाकिस्तान के आगे एक जाल बिछाया गया है। वैसे तो बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम पिछली कई दहाइयों से शुरू है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम एक ऐसे टाइम पे शुरू हुआ है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है, जो इस वक्त भारत का जिगरी दोस्त बना हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो चीन इस वक्त पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जो भारत और अमेरिका को गवारा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन मिलकर जल्द ही अमेरिकी मैशियत पर कब्जा करने वाले हैं। यही वजह है कि हमारे दुश्मन हमें एक दूसरे से अलग करने के चक्कर पे तुले हुए हैं। हमारे दुश्मन हमें बर्मा के अंदर मुलव्वस करना चाहते हैं, जो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो आप क्या समझते हैं कि बर्मा पर हमला करने की सूरत भारत और अमेरिका पाकिस्तान को 1971 की तरह तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये ना तो हमसे लड़ सकते हैं और ना ही पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास कसीर तादाद में एटम बम, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इस वक्त एक ताकतवर बहरिया और नाहित ही ताकतवर फ़ज़ाइया मौजूद है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान को तोड़ना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और ना ही पाकिस्तान को इस वक्त वो तोड़ने के मिशन में है। इनका मिशन सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान और चीन को अलग अलग कर देना। ऐसा करना किस तरह मुमकिन होगा और भारत और अमेरिका पर क्या असरात होंगे और इनको क्या फ़वाइद हासिल होंगे, जिसके लिए उन्होंने बर्मा में मौजूद मुसलमानों के खून की नदियाँ बहा रखी हैं। बर्मा वो इलाका है कि अगर इसमें चीन अपनी गिरफ्त मजबूत कर ले तो हिंदुस्तानी सालमियत जबकि अमरीकी मईशत को खतरा है। ऐसा करने से अमरीका का दुनिया से असर-ओ-रसूख ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त तकरीबन 50 अरब डॉलर का सी पैक मंसूबा चल रहा है और बर्मा और चीन के दरमियान वन बेल्ट वन रोड मंसूबा पाकिस्तान से तकरीबन निसफ 25 अरब डॉलर का चल रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त चीन का बर्मा में भी अमलो दखल बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बर्मा वाले लोग बुद्ध मज़हब हैं, यानी चीन और बर्मा वाले एक ही कैटेगरी के लोग हैं। यही वजह है कि चीन को बर्मा पर हमला बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं, और पाकिस्तान चीन की रज़ामंदी के बगैर बर्मा पर अगर हमला कर देता है तो इसके नतायज ये होंगे। नंबर 1, बर्मा पर हमला होने की सूरत में बर्मा की महैशियत तबाह हो जाएगी।
برما اور چین کے درمیان طے شدہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ہاک میں مل جائے گا اور چین کی معیشت پر بھی گہرا اثر چھوڑے گا۔ وہ چین جو اس وقت پاکستان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے۔ نمبر 2، برما پر حملہ ہونے کی صورت میں چین پاکستان کی مدد روک سکتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بلندیوں کو چھوتا ہوا سی پیک منصوبہ صرف خواب ہی بن کر رہ جائے گا۔ نمبر 3، چین اس صورت میں پاکستان سے ناراض ہو جائے گا اور پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان صرف اکیلا ہی رہ جائے گا۔ نمبر 4، برما پر حملہ کرنے کی صورت میں پاکستان کی فوجی طاقت بکھر جائے گی۔ نمبر 5، عالمی طاقتوں میں پاکستان اکیلا ہونے اور فوجی طاقت بکھر جانے کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین اور امریکن مشرق و مغرب دونوں اطراف سے حملہ کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکن کئی سالوں سے افغانستان میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے امریکن کو افغانستان کے خشک پہاڑوں سے نہ تو کچھ ملا ہے اور نہ ہی کچھ ملنے والا ہے۔ اگر کوئی ٹارگٹ ہے تو وہ صرف پاکستان ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے دشمن کے سارے پلان خاک میں مل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دفعہ برما میں مسلمانوں کے قتل عام کا بازار گرم ہوتے ہی امریکہ نے افغانستان میں مزید فوج بھیجنے کی منظوری دے دی ہے اور وہ افغانستان کی رکھوالی کرنے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ پاکستان بنا بھی مجبوریوں کی حالت میں تھا اور ابھی بھی اسے مجبوریوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن عنقریب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بہت جلد ان مجبوریوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، کیونکہ چین اور پاکستان کا ابھرنا ہی امریکہ کے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور چند ہی سالوں میں امریکہ کا دنیا سے دبدبا ختم ہو جائے گا اور امریکہ کا زوال ہی مسلمانوں کی خوشنودی کا مقام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا۔ آخر میں آپ کو 2 شعر پیش کر رہا ہوں۔ یہ شعر آپ کو پاکستان اور چین کی نزدیکی یا دوری کی اہمیت کا اندازہ بتا دیں گے۔ نمبر 1، ڈالی گئی فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی فصل خزاں میں شجر سے جو ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ نمبر 2، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جی السلام صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد